اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس سورت کا ترجمہ و تفسیر بیان کروں گی وہ سورہ ذریات ہے۔ اس میں کل 60 آیت ہیں اور 3 رکوع ہیں اور یہ سورہ مکیہ ہے۔ سورہ ذریات میں اللہ پاک نے خاک وغیرہ کو بکھیر کر اڑا دینے والی ہواؤں کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ دوسری آیت میں بارش کے پانی کا بوجھ اٹھانے والی بدلیوں اور گھٹاؤں کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اور تیسری آیت میں پانی پر آسانی کے ساتھ چلنے والی کشتیوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اور چوتھی آیت میں فرشتوں کی ان جماعت کی قسم ارشاد فرمائی ہے جو اللہ کے حکم سے بارش اور رزق وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، اور اللہ نے جنہیں کائنات کا نظام چلانے پر مامور کیا ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے قدرت کے کمال پر دلالت کرتی ہیں۔ اب میں سورہ ذریات کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گی اور 1 سے 23 آیت تک کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گی۔ ترجمہ ہے سورہ ذریات کا۔ قسم میں ان کی جو بکھیر کر اڑانے والیاں، پھر بوجھ اٹھانے والیاں، پھر نرم چلنے والیاں، پھر حکم سے بانٹنے والیاں۔ بے شک جس بات کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے ضرور سچ ہے، اور بے شک انصاف ضرور ہونا ہے۔ آرائش والے آسمان کی قسم تم مختلف بات میں ہو، قرآن سے وہی اوندھا کیا جاتا ہے جس کی قسمت ہی میں اوندھایا جانا ہو۔ مارے جائیں دل سے تراشنے والے جو نشے میں بھولے ہوئے ہیں، پوچھتے ہیں انصاف کا دن کب ہوگا؟ اس دن ہوگا جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے اور فرمایا جائے گا چکھو اپنا تپنا، یہ ہے وہ جس کی تمہیں جلدی تھی۔ بے شک پرہیزگار باغوں اور چشموں میں ہیں، اپنے رب کی عطائیں لیے ہوئے، بے شک وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے۔ وہ رات میں کم سویا کرتے تھے اور پچھلی رات استغفار کرتے، اور ان کے مالوں میں حق تھا منگتا اور بے نصیب کا، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین والوں کو اور خود تم میں، تو کیا تمہیں سوچتا نہیں؟ اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، تو آسمان اور زمین کے رب کی قسم بے شک یہ قرآن حق ہے، وہی ہی زبان میں جو تم بولتے ہو۔ تفسیر ہے، اللہ پاک نے ہواؤں کی، کشتیوں کی، فرشتوں کی اور بارش کی قسم کھا کر اپنی قدرت کی کمالات کی دلالت دی ہے، اور انسان کو ان باتوں پر غور کرنے کی تاکید فرمائی ہے کہ بے شک وہی ہستی ہی اس کائنات کا نظام چلانے والی ہے، اور قیامت کے دن کی وعید سنائی گئی ہے اور اس کا قائم ہونا یقینی ہے۔ اور آگے اور آرائش والے آسمان سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک نے آسمان کو ستاروں سے منور فرمایا ہے، اور یہ آسمان ہے جو ہمیں صاف نظر آتا ہے، اور قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ حق ہے اور ہم نے حق بانٹنے کے لیے اس کو اتارا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ کاہن جادوگر کہتے ہیں اصل میں وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کاہن ہے اور نہ ہی مجنون ہے۔ یہ بات بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ قریش کے لوگوں کا معمول تھا کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان والے لوگ درس لے کر آتے تو قریش کے سردار یعنی کہ معزز ترین لوگ ایمان والے لوگوں کو راستے میں روک لیتے اور کہتے تم ان کے پاس کیوں جاتے ہو؟ وہ تو من گھڑت بات کہتے ہیں، وہ شاعر ہیں۔ اللہ پاک نے اس بات کا رد فرمایا ہے اور کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی باتوں پر غمگین نہ ہوا کریں، کیونکہ یہ لوگ جو کہتے ہیں آپ ایسے نہیں ہیں، آپ ان کی حرکتوں سے غمزدہ نہ ہوں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا جو نبی پاک کی باتوں اور تعلیم کو رد کرتے ہیں، اور جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہی شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے، اور یہ لوگ جھوٹے اندازے لگاتے ہیں اور آخرت کو بھول بیٹھے ہیں، اور وہ دن جب قریب آئے گا تو کہیں گے کہ ہم تو اس دن سے بے خبر تھے، اور جب اللہ پاک کہے گا کہ چکھو اپنے کیے کا عذاب، اور یہ کفار کی گستاخی کا جواب ہوگا، اور جنہوں نے اللہ کی بات مان لی اور حق پر قائم رہے وہ جنتی ہیں، اور حق کہنا جائز ہے، اور زمین اور آسمان کی دلالت دی ہے کہ دن اور رات کو دیکھو، پہاڑ اور نہروں کو دیکھو، باغ اور کھیتی کو دیکھو، یہ سب اللہ کی قدرت کی دلالت کرتی ہیں۔ آپ اپنا جسم ہی دیکھیں کہ کس طرح اس نے تخلیق کیا ہے، ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، آنکھیں، دل، سب پر غور کریں تو یہ بھی اللہ کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں، اور وہ عجیب و غریب چیزیں بھی بناتا ہے اور اس پر قدرت رکھتا ہے، اور بارش میں بھی رزق کی فراہمی کا سامان پیش کرتا ہے۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ اے انسان تم جو یہ کر رہے ہو یہ تم غلط کر رہے ہو۔ آگے عذاب کا ذکر ہے کہ اے انسان جو تم کر رہے ہو غلط کر رہے ہو وہ تمہیں عذاب مل کر رہے گا، اور وہ حق کا دن ضرور آئے گا یعنی قیامت کا دن۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اگر ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور لائک اور شیئر بھی کر دیں تاکہ ویڈیو آپ تک جلد اور بآسانی پہنچ سکے، اور میری دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اللہ پاک نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں شیطان کے بہکاوے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔
فرمائے اور برے کاموں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ گناہ ہی ہیں جو آگے چل کر دوزخ میں جانے کا سبب بنیں گے۔ ہمیں دوزخ کی آگ سے اللہ پاک پناہ میں رکھے۔ اب میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ نگہبان۔